بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اس کا پیغام ہے اور عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آؤ ان تینوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور دینی واقعات سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرے۔ ناظرین، آج ہم جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کا ہے۔ حضرت خالد بن ولید لشکر اسلام کے سپہ سالار اسلامی لشکر کو مدینہ طیبہ سے روانہ کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے امیر کے تقرر کے سلسلہ میں حضرت زید کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نام ارشاد فرمائے تھے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ کے بعد مسلمان کسی ایک شخص کی امارت پر متفق ہو جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو حضرت ثابت بن حرام انصاری سبقت کر کے علم کو تھام لیا اور بآواز بلند پکار کے، اے گروہ مومنین، کسی ایک کی امارت پر متفق ہو جاؤ۔ تمام نے بایخ زبان کہا کہ تم ہی اس کام کو سنبھالو۔ حضرت ثابت نے جواب دیا کہ میں اس منصب کو نہیں سنبھال سکتا، لہذا تمام نے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب کیا۔ اس پر حضرت خالد نے حضرت ثابت سے کہا، اے ثابت، آپ مجھ سے زیادہ اس منصب کے مستحق ہو، کیونکہ آپ اصحاب بدر میں سے ہو، مجھ سے عمر میں زیادہ اور بزرگ ہو۔ حضرت ثابت نے کہا، اے خالد، شجاعت و جواں مردی تمہارا کام ہے اور میں نے اس علم کو تمہارے لیے ہاتھ میں تھاما ہے۔ المختصر، حضرت خالد بن ولید نے تمام مجاہدوں کو اصرار پر لشکر اسلام کا علم اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ابراب سحر بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد نے علم تھاما تھا اس وقت جنگ کا نقشہ یہ تھا کہ اسلامی لشکر کو ہزیمت کا سامنا تھا۔ مشرقین اپنی تمام طاقت و قوت سے ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ہزاروں کا لشکر مجاہدوں کی چھوٹی جماعت کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ کہا صرف 3000 پردیسی اور بے سارو سامان مجاہدوں کی مختصر فوج، اور کہا کہ 1,00,000 مقیم اور تمام جنگی ساز و سامان سے آراستہ لشکر زرار۔ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رومی لشکر کا یہ سیلاب لشکر اسلام کو تنکے کی طرح بہا لے جائے گا۔ اسلامی لشکر کے اہم شہ سوار ایک کے بعد ایک دیگر شہید ہو رہے تھے۔ مشرقین کے حوصلے بڑھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بڑی شدت اور تنگی میں تھے، پیچھے کو ہٹ رہے تھے، منتشر ہو رہے تھے، مایوسی کا عالم تھا۔ حضرت خالد بڑی شجاعت سے مشرکوں کے حملے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسلامی لشکر کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت قطنہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند پکارا کہ اے گروہ مسلمین، جنگ کرتے ہوئے مر جانا فرار ہو کر مرنے سے بہتر ہے۔ اس للکار نے لشکر اسلام میں ایک نیا جوش و حوصلہ پیدا کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلام کو پلٹ کر یک بارگی حملہ کرنے کو اکسایا۔ حضرت خالد نے اسلامی لشکر کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو سنبھالا اور سب نے متحد ہو کر جوابی حملہ کیا۔ حضرت خالد مثل شیر ببر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور مشرکین کی ایک بڑی جماعت کو تہہ تیگ کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ دشمنوں کے لشکر میں بھیڑ بکریاں ہے جو خدا کے دین کے شیروں کے سامنے مبہوت ہو کر لقمہ عدل و بن رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ موتا کے دن اپنی ان گنجشتہ غلطیوں کی تلافی کر دی جو مشرکوں کی حمایت میں کبھی انہوں نے جنگ احد میں لشکر اسلام کو نقصان پہنچا کر کی تھی۔ جنگ موتا میں حضرت خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی اور یہ امر ان کی فضیلت بن کر ظاہر ہوا۔ خالد سیف اللہ من سیف اللہ، یعنی خالد خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب جنگ موتا کے موقع پر دیا گیا۔ ابراب سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ آفتاب غروب ہونے پر جنگ موقوف ہوئی اور دونوں لشکر لڑائی سے ہاتھ کھینچ کر اپنے اپنے کیمپ میں واپس ہوئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو حضرت خالد نے علم اٹھایا اور لشکر کو میدان میں اتارا۔ اس دن حضرت خالد نے جوش کے ساتھ ہوش کی آمیزش کرتے ہوئے صفوں کی ترتیب میں ایسی تبدیلی کی کہ دشمن مبہوت ہو گیا۔
گزشتہ کل جو لوگ میمنہ پر رہ کر لڑتے تھے ان کو میسرہ پر، اور جو میسرہ پر تھے ان کو میمنہ پر لیا۔ اسی طرح مقدمہ والے حصے کو سکا اور سکا کو مقدمہ بنا دیا، لیکن عیسائیوں اور مشرکوں کا لشکر گزشتہ کل کی ترتیب پر آیا۔ ان کے میمنہ والوں نے اسلامی لشکر کے میمنہ کو دیکھا تو آج ان کے تمام سپاہی دوسرے ہی معلوم ہوئے۔ اسی طرح میسرہ مقدمہ اور سکا میں بھی وہی ہوا۔ دشمنوں نے یہ گمان کیا کہ آج اسلامی لشکر کی امداد کے لیے دوسرا لشکر آ پہنچا ہے۔ اس احساس کا سیاسی اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں خوف و دہشت بھر گئی۔ وہ میدان جنگ میں پچھلے جیسا جوش و خروش نہیں دکھا پا رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔ حضرت خالد نے دشمن کے مفرور لشکر کا تعاقب کیا اور کثیر تعداد میں مشرکوں کو تہ تیگ کر کے دلیری اور مردانگی کا حق ادا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اور پرچم اسلام سر بلند رہا۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔